دین میں مانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ایک نہایت ہی اہم کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب عربی زبان میں ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دین کی وہ باتیں جن کا سیکھنا جاننا ضروری ہے، ان باتوں کا بیان اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 150 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ دنیا کی 150 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، اور ہندی میں یہ کتاب میرے سامنے PDF کی شکل میں تھی، اور یہ پرنٹ آؤٹ کر کے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ کتاب کا ٹائٹل الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، امت کے عام لوگوں کے لیے جن باتوں کا سیکھنا ضروری ہے، ان باتوں کا بیان اس کتاب کے اندر کتاب کے مؤلف نے کیا ہے۔ آج یہ پہلا درس ہے، پہلی کڑی ہے۔ میں تمہیدی باتیں اس کتاب کے تعلق سے اور ایک دو سبق جو اس کتاب کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کتاب بڑی ہی اہم ہے، جیسا کہ اس کتاب کے ٹائٹل سے اور اس کے ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ وہ باتیں جن کا سننا جاننا ہر عام مسلمان کے لیے، ہر عام مسلمان کے لیے، چاہے ڈاکٹر ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کاروباری ہو، چاہے تجارت کرنے والا ہو، چاہے آٹو چلانے والا ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے سرپنچ ہو، چاہے چودھری ہو، کوئی بھی ہو، ہر عام مسلمان کے لیے سیکھنا جن باتوں کا ضروری ہے۔ ضروری مطلب ہم اور آپ ایک حدیث بار بار سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور ضروری کہتے ہیں یعنی اللہ کا وہ حکم، اللہ کا وہ حکم جسے ہمیں ماننا ہی ہے، جسے ہمیں ماننا ہی ہے، جاننا ہی ہے، اور جان کر ماننا ہی ہے۔ بغیر جانے اور مانے کام نہیں چل سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ میں تو عالم نہیں تھا، میں تو مدرسے میں نہیں پڑھا، اور میرا تو ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا، تو یہ کہہ کر کام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو، بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے اور سن تمیز کی عمر سے ہی اس کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پڑھا ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، ان چیزوں کو نہیں جانا جو دین اسلام کی بیسک معلومات ہیں، بنیادی معلومات ہیں، تو اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی انہی اسباب کو، انہی لیسن کو جاننے پر منحصر ہے جو کہ کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو میں نے کہا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کتاب کے مؤلف کی اگر بات کی جائے تو کتاب کے مؤلف کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی چند صفات اور خوبیاں اور زندگی کے کارنامے، تاکہ کتاب پڑھنے کا اور سننے کا آپ کے اندر تھوڑا شوق پیدا ہو اور کتاب سے ایک دلی تعلق پیدا ہو۔ کتاب کے مؤلف کا نام عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، ایک بہت ہی ماہر امام اور عالم سعودی عرب کے، جن کا نام عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن باز، ابن باز کے نام سے مشہور ہوئے۔ سعودی عرب کے اندر 1330 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 1330 ہجری، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1447، تقریباً 117 سال پہلے ان کی سعودی عرب کے اندر پیدائش ہوئی تھی، اور 90 سال کی انہوں نے عمر پائی تھی، 90 سال وہ زندہ رہے۔ 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، آج سے تقریباً 27 سال پہلے۔ 16 سال کی عمر میں اندھے ہو گئے تھے، ایک بیماری آئی ان کو، اور 16 سال کی عمر میں اندھے ہو گئے، لیکن پھر بھی قرآن مجید کو یاد کیا، قرآن مجید کو حفظ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اندھا کیا کرے گا، تو اندھے تھے لیکن پھر بھی قرآن مجید کو 16 سال کی عمر میں انہوں نے یاد کیا۔ پڑھائی کا بڑا ہی شوق تھا،
اور پڑھنے کے اندر کسی بھی سستی اور غفلت کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ پڑھائی کے اندر بڑی محنت کی اور بڑے ذہین تھے۔ اللہ نے آنکھیں چھین لی لیکن دماغ اور ذہن بڑا ہی تیز دیا تھا، جس سے ایک بار مل لیتے اس کو کبھی بھولتے نہیں تھے، اس کو آواز سے پہچان لیتے تھے، اور پوری دنیا کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، پوری دنیا کے لوگ۔ اور جس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے سعودی عرب، ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑی ان سے الفت ہوتی تھی، اور بہت اہم مشوروں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مدینہ یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 1381 میں انہوں نے ہی بادشاہ وقت کو کہا کہ مدینہ کے اندر، سعودی کے اندر، مدینہ کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے دینی تعلیم کی، جہاں پوری دنیا کے بچے پڑھنے آئیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ ریاض میں رہتے تھے اور کبھی کبھی مکہ آتے تھے، ان کے علم کے چرچے شروع ہو گئے۔ لوگ سوڈان سے، یمن سے، افریقہ سے، انڈونیشیا سے، مصر سے، پوری دنیا سے لوگ ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور ان سے درخواست کیا کرتے تھے، آپ بادشاہ وقت سے گزارش کریں کہ ہمارے لیے یونیورسٹی کا انتظام کیا جائے جہاں ہم دینی تعلیم کو حاصل کریں، دینی علوم کو سیکھیں۔ بار بار آنا اور مختصر وقت میں سیکھنا یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ 1981 میں بادشاہ وقت سے انہوں نے کہا، ملک فیصل سے، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک عالمی، پوری دنیا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو اور دین اسلام کو فروغ کرنے کا کام کرے۔ بادشاہ وقت نے منظوری دے دی کہ اسلامک یونیورسٹی کا انعقاد کیا جائے، اس کی بنیاد ڈالی جائے۔ 1381 ہجری کے اندر بنیاد ڈالی گئی، اور یہ اس کے وائس چانسلر منتخب ہوئے۔ اندھے تھے، عمر بڑھ رہی تھی دھیرے دھیرے، لیکن وائس چانسلر منتخب کیا گیا، اور ان کے اخلاق سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو بھی ان سے ملتا تھا آپ اس سے بولتے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیے، میں آپ کے لیے بادشاہ وقت سے کہہ کر آپ کے ویزے کا، آپ کے ٹکٹ کا، اور آپ کے کھانے پینے کا، آپ کی رہائش کا، آپ کی اسکالرشپ کا انتظام کرواؤں گا۔ پھر بادشاہ وقت سے گزارش کی کہ ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جائے، ویزے کا انتظام کیا جائے، اور ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں 100 کنٹری کے، ممالک کے لوگ وہاں داخلہ لینے کے لیے آ گئے، اور ایک پوری دنیا مدینہ کے اندر آ کر سما گئی۔ وائس چانسلر تھے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہم اور آپ کس میدان میں کھڑے ہیں، کس میدان میں کھڑے ہیں۔ ان کے اخلاق کی ایک مثال دیکھیے کہ 1984 کا واقعہ ہے، 1384 کا واقعہ ہے، ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ایک افریقہ کا کالا طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا ان کا، یہ وائس چانسلر تھے، پڑھتا تھا، پہلے سال آیا تھا، اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا، کچھ کریکٹر لیس تھا، اخلاق درست نہیں تھا۔ ایک سال تک سارے اسٹاف نے، سارے ٹیچرز نے دیکھا اس کو، سہا، ہاسٹل میں رہتا تھا مدینہ کے اندر، اور ابن باز سے شکایت کی ایک سال ہونے کے بعد کہ اس طالب علم کا آپ اخراج کر دیجیے، اس کو نکال دیجیے یہاں سے، کیونکہ اس سے دوسرے طالب علموں پر فرق پڑ رہا ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے، علمی ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ٹالا، کوئی بات نہیں، اور موقع دیجیے اس کو، ہو سکتا ہے آج سدھر جائے، اگلے سال سدھر جائے، اس کو پڑھنے دیجیے۔ دوسرے سال میں یہ معاملہ پیش آیا، سارے ٹیچر متحد ہو گئے کہ اس بچے کو نکالنا ہے، یہاں سے بھگانا ہے، اور اس کا کوئی نام، اس کا یہاں سے غائب کرنا ہے۔ دوسرے سال میں بار بار میٹنگیں ہوئی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، لیکن ابن باز جو کہ وائس چانسلر تھے اور تمام اسٹاف کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایک موقع اور دیجیے۔ کرتے 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 4 سال کی طالب علم کی پڑھائی مکمل ہو گئی، لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کا اخراج نہیں ہونے دیا کہ یہ بچہ نہ جائے یہاں سے، بلکہ مکمل تعلیم حاصل کر کے جائے۔ ہمارے استاد نے ہم سے مدینہ یونیورسٹی میں یہ واقعہ بیان کیا، ہمارے استاد نے بیان کیا، جو عالم، جو ٹیچر سب سے زیادہ مصر تھے اس بچوں کے نکالنے کے لیے کہ اس کا اخراج کر لیا جائے، اس میں کچھ کمیاں یہ وہ بار بار اصرار کرتے رہے، لیکن ابن باز نے نہیں نکالا۔ وہ اسٹاف رمضان کی چھٹیوں میں اسی بچے کے شہر، اسی بچے کے ملک میں پہنچ گئے۔ وہ لوگ زیارت کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہنچ گئے۔
ایک جامع مسجد میں پہنچے عصر کی نماز میں، عصر کی نماز ہو چکی تھی، بہت بڑی جامع مسجد تھی، اور پیچھے بیٹھ گئے، دیکھا ان ٹیچر نے بہت بھیڑ جمع ہے، بہت بھیڑ جمع ہے، اور ایک امام ہے جو آگے کچھ درس دے رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اس کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑ ہجوم۔ وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور جب درس ختم ہوا وہ طالب علم جو امام کی شکل میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، وہ گئے ملنے کے لیے اپنے استاد سے اور سلام کیا اور کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا میں فلاں فلاں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، جس سے جو اس وقت کچھ اخلاقی کمزوری کا شکار تھا۔ اللہ کی قسم جب وہ ٹیچر یہ مجمع یہ ماحول دیکھتے ہیں روتے ہیں، وہیں پر روتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ واپس جب مدینہ آتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ میں اس بچے کو نکالنے پر مرصد تھا، اگر آپ اس بچے کو نکال دیتے مدینہ یونیورسٹی سے تو آج کل قیامت کے دن میری اللہ کے سامنے پکڑ ہوتی کہ کتنا بڑا دین کا کام، آج کتنے عیسائی، لاکھوں عیسائی اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے سامنے دین سیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابن باز آپ نے اس بچے کو نہیں نکالا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ابن باز آخر آپ نے اس بچے کو کیوں نہیں نکالا؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ بھی رونے لگ گئے اور کہا کہ میں اس بچے کے لیے اٹھ کر اللہ سے تہجد میں دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ اس بچے سے تو تیرے دین کا کام لینا، اس بچے کو تو ہدایت نصیب کرنا، اس کے اخلاق کو اتنا بہتر کرنا اور دین کا داعی بنانا۔ مجھے میرے رب پر پکا بھروسہ تھا کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ اس دعا کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ لاکھوں لوگوں کو، عیسائی لوگوں کو دین اسلام میں آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ دیکھیے، کسی کے اندر ایک خامی، ایک برائی دیکھی، پورا اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچے نماز پڑھنے آتے ہیں، تھوڑا بہت شرارت کیا کر لیتے ہیں، وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ کیا برداشت ہوں گے؟ معصوم بچے برداشت نہیں ہوتے، معصوم بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق ایسا ہے تو بڑوں کے ساتھ کیا اخلاق ہوگا؟ میرے اور آپ کے لیے ان کی زندگی میں سبق ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے حاتم دائی تھے، اللہ نے اتنا بڑا دل دیا تھا۔ لکھنے والے ان کے بارے میں لکھتے ہیں ریاض کے اندر ان کا گھر معمولی تھا، لیکن جو کچھ ان کو ملتا تھا، وظیفہ ملتا تھا، تنخواہ ملتی تھی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، اور سب کے لیے ان کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ دوپہر میں بھی ڈیلی دعوت ہوتی تھی، شام میں بھی ڈیلی دعوت ہوتی تھی، جو جائے ان کے گھر میں کھانا کھا لے۔ جس سے بھی شیخ ملتے تھے، کوئی بھی آتا تھا باہر صف کا سفیر ملنے کے لیے، کوئی بھی عامل کام کرنے والا وہاں صفائی کرنے والا ملنا جاتا تھا، اس سے بولتے تھے آئیے آج ہمارے گھر پر کھانا کھائیے۔ اور کھانے میں بھی دیکھیے، دسترخوان پر دیکھیے ان کا معاملہ کیسا تھا، کوئی اونچ نیچ نہیں، کام کرنے والے بھی اسی دسترخوان پر کھاتے تھے، اور وزیر، بادشاہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے، حکومت کے اندر بڑا بڑا کام کرنے والے، وہ بھی اسی دسترخوان پر کھاتے تھے۔ سب کے لیے دسترخوان ایک ہی تھا۔ ایک مرتبہ شکایت کی بعض بادشاہ کے گھر والوں نے، وزیروں نے، کہ ہمارے لیے تھوڑا دسترخوان الگ کر دیجیے آپ، یہ عامل لوگ بھی آ کر یہی کھانا کھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ہم بھی وہیں بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے لیے اور ان عاملوں کے لیے تھوڑا تفریق کر دیجیے، ہم آپ کے یہاں آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو دسترخوان الگ کر دیجیے۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا گھر میں ایک ہی دسترخوان ہے، اگر آپ کو میرے گھر میں دسترخوان پہ کھانا قبول ہے تو سب کے ساتھ کھانا پڑے گا، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، میرے گھر میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا صفائی کرنے بھی آیا ہے اپنے ملک سے، کالا کلوٹا سوڈانی بھی ہے، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، اور وزیر بھی ہے، اگر میری دعوت قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ انہیں کے ساتھ کھانا کھائے گا، ورنہ میرے گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اونچ نیچ ان کے یہاں نہیں تھی، اور عدل و انصاف تھا، اخلاق کے بڑے پیکر تھے۔ جو ایک بار مل لیتا تھا وہ شیخ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور شیخ بھی ایک بار کسی سے مل لیے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، انڈونیشیا سے، 10 سال پہلے ملاقات ہوئی ہے، شیخ اس کی زبان سے پہچان لیتے تھے کہ تم فلاں جگہ سے فلاں دن فلاں وقت میں آئے تھے اور فلاں ملک کے رہنے والے۔ بلا کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔
اور بہت ساری باتیں شیخ کے تعلق سے لکھی گئی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کے تعلق سے زیادہ باتیں بیان کروں. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، وہ اہم اسباق جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. 18 اسباق بیان کیے ہیں، 18 سبق اس کتاب کے اندر بیان کیے. چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے، اور ایسے ایسے علماء کرام گزرے ہیں جو 100 مرتبہ اپنی مسجدوں میں اس کا درس دے چکے ہیں. 100 مرتبہ ختم، بار بار پڑھنے کی چیز ہے، کیونکہ اس کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں انہی کا سوال ہونا ہے قبر میں اور آخرت میں. اور اس کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں وہ پتہ نہیں ہے. آدمی لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، اعتکاف کرے اور زکوٰۃ دے، طواف کرے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور نہ یہ اعتراض کام آئے گا کہ میں تو عالم دین نہیں تھا، میں مدرسے میں نہیں گیا، میں تو ڈرائیور تھا، میں تو چوکیدار تھا، میں بزنس مین تھا، میں تھا. یہ بھی عذر کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ پوچھے گا تو کیا جواب بنے گا؟ شیخ محترم نے کہا عذاب قبر جب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بندہ کہے گا پر مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ کے رسول کے بارے میں. اللہ کیا کہے گا؟ نہ تو نے جانا نہ جاننے کی کوشش کی، تو جھوٹا ہے، اور عذاب قبر کے اندر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. پہلا سبق جو شیخ نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ ہر مسلمان کو عام مسلمان کو قرآن مجید کی چند صورتیں یاد ہونی چاہیے، ان کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، اور یاد بھی صحیح سے صحیح تلفظ سے ہونا چاہیے، اور اللہ نے اس میں کیا کہا یہ پتہ ہونا چاہیے. پہلی صورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے. امام صاحب نہیں آئے 5 منٹ، کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. امام اور حافظ نہ ہو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ تو ہمارا حال ہے. سورہ فاتحہ بھی لوگوں کو صحیح سے یاد نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے یہ کیسے پتہ ہوگا؟ کیسے پتہ ہوگا؟ ہر مسلمان کو اتنا یاد ہونا چاہیے قرآن مجید میں سے، اس کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو جائے وہ نماز پڑھا سکے. بیٹا اس کو اتنا یاد ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول میں پڑھا ہو، چاہے ڈاکٹر بنا ہو، چاہے انجینئر پڑھا ہو، نماز جنازہ کا طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے تو کیسے نماز جنازہ پڑھنے کا؟ اور اس میں کوئی لاکھ لپیٹ کی بات نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوڑا ہے تو سمجھ لیجئے اس نے دین کا وہ معاملہ چھوڑ دیا ہے جس کا جاننا، اللہ کا وہ حکم جس کا جاننا ضروری اور واجب ہے. نہیں جانے کوئی کام نہیں چلنے والا. سورہ فاتحہ اس کو یاد ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اللہ نے کیا کہا یہ. اور اسی طرح سے آخری پارے کی 30ویں پارے کی سورۃ الناس سے لے کر سورہ ناس، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، قل هو اللہ احد، قل یا الکافرون، سورہ زلزال تک تقریباً 15 صورتیں ہر مسلمان کو کم سے کم، چاہے مدرسے میں تعلیم حاصل کی نہیں کی ہو، کیونکہ پھر کیسے نماز پڑھے گا وہ؟ کیسے نماز پڑھے گا؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں بچپن میں جو یاد کر لیا، کتنے 70 سال کے بوڑھے ہو گئے بچپن میں جو یاد کر لیا قل هو اللہ یاد ہے وہی سورت بس پڑھتے رہتے ہیں. بس کسی کو قل اعوذ بالفلق یاد ہے وہ بھی صحیح سے یاد نہیں، کسی کو قل اعوذ بالناس یاد ہے وہ بھی صحیح سے یاد نہیں، اور وہی دہراتے رہتے ہیں. نہ دماغ نماز میں رہتا ہے، اور دماغ شیطان نمازوں میں برے خیال ڈالتا ہے، نہ دماغ حاضر ہے، نہ خشوع ہے، نہ کچھ ہے. تو شیخ نے کہا پہلا درس یہ ہے کیونکہ مسلمان ہیں، نماز تو واجب اور ضروری ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے صورتیں تو یاد ہونی چاہیے نا. تو کم سے کم 16 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے اچھے سے، کہ کہیں نماز پڑھانے کا موقع مل جائے، امام صاحب نہ آئے تو یہاں مسجد میں ہنگامہ نہ ہو جائے. 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو کے دیکھ لے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی امام صاحب بھی ہیں، ضرور پڑھ سکتی ہے، ایسا ہونا چاہیے تیار. امام صاحب نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، تو یاد ہوگا تب نماز پڑھائیں گے نا. تو یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلے سبق کے طور پر رکھا ہے انہوں نے، پہلا لیسن صورتوں کے یاد ہونے کے بارے میں. حالانکہ بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ پہلا سبق نہیں ہونا چاہیے، اس کا بعد میں نمبر آنا چاہیے. لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ان صورتوں کے ساتھ کافی ڈیٹیل اور تفصیل ہے مسلمان کی زندگی میں، اس لیے پہلا رکھ دیا ہے. حالانکہ پہلا سبق جو ہے وہ دوسرا لیسن ہونا چاہیے. دوسرا لیسن ہے ارکان اسلام کے بارے میں، اسلام کے ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان. یہ پہلا لیسن ہونا چاہیے، لیکن شیخ نے اس کو دوسرے پہ رکھا ہے. ارکان اسلام کسے کہتے ہیں؟ ارکان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارکان کہتے ہیں کسی بھی چیز کا سب سے مضبوط حصہ، اس کو کہتے ہیں ارکان. کسی بھی چیز کا سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا ارکان، اس کا رکن. جیسے یہ مسجد ہے، اس مسجد کا سب سے مضبوط حصہ اس کے پیلرز ہیں. اگر پیلر کو ہٹا دو آپ، پوری مسجد دھڑام سے گر جائے گی.
کوئی بھی عمارت ہوتی ہے اس کا سب سے مضبوط حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کے پیلرز ہوتے ہیں، اس کے کھمبے، اس کے ستون ہوتے ہیں۔ اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت ڈہ جائے گی۔ ویسے ہی ارکان اسلام یعنی اسلام کے مضبوط حصے، اسلام سمجھ لیجیے ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، تو اس اسلام کی عمارت کے جو سب سے مضبوط حصے ہیں اس کے پلرز اور اس کے کھمبے، اس کے ستون، پتہ کیا چلا؟ اسلام ایک عمارت ہے سمجھ لیجئے، اور اس کے بہت سارے مضبوط پلرز ہیں، ستون ہیں۔ ارکان اسلام ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان کا پتہ نہیں ہو تو اسلام کسی کا قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ارکان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے سب سے مضبوط حصے، وہ اس کے ارکان، اس کے پلرز، اس کے کھمبے، اس کے ستون قرار پاتے ہیں۔ اور اسلام ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پوچھ لے کوئی غیر مذہب کا کہ بھائی اسلام کسے کہتے ہیں بتاؤ، تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام کی تعریف میں، اس کے انٹروڈکشن میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز الاستسلام للہ وحدہ، الاستسلام للہ بالتوحید، ایک اللہ کی تابعداری کو قبول کرنا، ایک اللہ کی تابعداری کو قبول کرنا۔ مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی تابعداری کو قبول کرتا ہے، ایک اللہ کی بات مانتا ہے، ایک اللہ کی بات۔ اور کافر کو کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ ایک اللہ کی بات نہیں مانتا، ایک اللہ کی تابعداری قبول نہیں کرتا، کافر نہیں مانتا اللہ کو۔ تو مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کہ مسلمان ایک اللہ کی تابعداری کو مانتا ہے کہ اللہ نے اشارہ دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اب مجھے ماننا ہی ماننا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مسلم کہتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی چیز ہے، اس سے اسلام مکمل نہیں ہوگا، دوسری چیز کیا ہے اسلام میں؟ الانقیاد لہ بالطاعہ، ایک اللہ کی تابعداری آپ مانتے ہو، زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی بات مانتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ عمل سے کر کے دکھانا ہوگا۔ ایک اللہ کی تابعداری ماننا مطلب اللہ نے کہا روزے رکھو، مان لیا ہاں روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب تک روزہ رکھے گا نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان نہیں، عمل کر کے دکھانا پڑے گا، روزہ رکھ کر دکھانا پڑے گا کہ ہاں میں ایک اللہ کی تابعداری کو قبول کر رہا ہوں، مجھے ایک اللہ کا حکم پسند ہے، مجھے ایک اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو زبان سے کہہ دیا، اب عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو مانتے ہیں کہ ہاں رمضان کے روزے فرض ہے؟ کتنے رکھتے ہیں بتائیے؟ کتنے رکھتے ہیں؟ 20% مسلمان روزہ نہیں رکھتے، اچھے خاصے ہٹے کھٹے مستنڈے نہیں رکھتے، اللہ کی قسم نہیں رکھتے۔ اور کتنے بیڑی سگڑی گٹکا کے بہانے میں نہیں رکھتے کہ ہم سے شیخ صاحب بیڑی سگریٹ گٹکا کے بغیر نہیں رہنا ہوتا، ہمیں تو چاہیے یہ چاہیے، کتنے رکھتے؟ تو کیا اس تعریف میں ایسے لوگ داخل ہیں؟ ایک اللہ کی تابعداری قبول کر لی آپ کہ ہاں ایک اللہ کا حکم مانیں گے، لیکن عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، عملی طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، کر کے دکھانا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نماز پڑھو گے تب مسلمان ہوگے، ورنہ مسلمان نہیں ہوگے۔ ایسے کام پھر اللہ کے ہاں آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوا۔ تیسری چیز کیا ہے اسلام کے اندر؟ البراءۃ من الشرک واہلہ، کہ مسلمان جتنے بھی اللہ کی عبادت کے خلاف کام ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی بندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں صاف کہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں شرک والا، یہ شرک اور اہل شرک، ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ لا تعلق مطلب ہم ان کے اس کام کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کے ان کام کو برا سمجھتے ہیں، ہمارا نزدیک ان کا یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ان کو کھلانے والا پہلانے والا ہے، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی بندگی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی سے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں، اس کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے اس کام کے خلاف ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا کام ہمارے لیے ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے، اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں دیکھیے آپ،
برات کا اظہار کرتے ہیں. ہر آدمی محاسبہ کر لے اہل شرک سے، ان کے شرک سے کتنا لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب تک مسلمان اہل شرک ان کے کام سے برات کا اظہار نہیں کرے گا، ان کا ہیلپر ہونے سے منع نہیں کرے گا، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کتاب کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے ارکان اسلام، اسلام کے دوسرا سبق، اسلام کے مضبوط پلرز، اسلام کے مضبوط کھمبے اور ستون جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں. اب اکثر مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے پلرز کتنے ہیں، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل اگلے درس میں کوئی اور آئیں گے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. کتاب بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور مسلمان کو بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے. ہندی میں بھی آ گئی ہے، ہندی مشکل تھی، ہم نے اس کو آسان کروایا ہے، PDF میں موجود ہے. ہر آدمی اس کی فوٹو کاپی کرائے، اس کو بار بار پڑھتا رہے، کیونکہ ان کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے، آخرت میں سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اس کتاب کے دروس کو سننے والا بنائے اور اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.